سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد جب ہم بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے دوست، ان کے اتنے بڑے بڑے مقامات دیکھتے ہیں، ان کے درجے دیکھتے ہیں، صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، تو ان کی منقبت میں ایک ہی چیز ذہن میں گزرتی ہے، ان کی تعریف میں جب بھی کسی اللہ والے کا نام آتا ہے یا اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات گزرتی ہے، اور وہ ان کی عبادات ہیں کہ بھی راتوں کو جاگتے تھے، قیام تھا، صیام تھا، مجاہدے تھے، اور کس طرح قربانیاں دیتے تھے عبادات میں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے رمضان بھی ساری رات جاگنا، ان کے حج بھی منفرد، ان کی عمرے بھی مختلف، اور بڑی بڑی ان کی عبادات، تلاوت قرآن، ذکر اللہ آتے ہیں نا ذہن میں، یہ نہیں آتے، یہی آتے ہیں فوراً، پھر کہتے ہیں بس یار یہی ہے ایک چیز، اللہ نے انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا قرآن پڑھا، اتنی عبادات کی، اتنے نمازیں کی، اتنے سجدے کیے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عبادت تو کی انہوں نے، بہت بڑی چیز ہے عبادت کرنا، جو کچھ ہی، لیکن اللہ کی دوستی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں عبادت، نہیں کرتے اپنی حیثیت کے مطابق، آپ نے پڑھی ہوگی تہجد الحمدللہ، تلاوت قرآن آپ بھی کرتے ہوں گے، اپنی استادت کے مطابق آپ بھی جاگتے ہیں، بھی صدقات کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں اور آپ تو خیر اس بات میں نہیں آ سکتے، آپ آ سکتے ہیں، میں تو نہیں، لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ میخیں ہیں مسجدوں کی، جو مسجد میں بیٹھے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور ماشاءاللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حجوں پہ، عمروں پہ، اور ایسے جاتے ہیں جیسے ماشاءاللہ یہاں سے برمنگھم جا رہے ہیں، بالکل اس سے بھی نزدیک اللہ پہنچاتے ہیں ان کو۔ تو بھائی پھر وہ کیوں نہیں بن جاتے عبدالقادر جیلانی؟ مجدد الثانی کے ٹائٹل ان کے ساتھ کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی دلیل ہے؟ آپ بھی سوچیں، لگتی بات ہی نہیں لگتی۔ تو بھائی مجاہدت تو اب بھی ہے بہت، اب بھی لوگ کرتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق، اب کیوں نہیں بن جاتے عبدالقادر جیلانی، خواجہ محمد الدین چشتی کا ٹائٹل اب کیوں نہیں لگ جاتا؟ میرے بھائیوں، وہ جو جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتے تھے،
جب رات کو جاگتے تھے تو نہ صرف رات کا ہی جاگنا تھا، اس کے ساتھ ایک اور کام بھی تھا ان کا. جب تلاوتیں قرآن کرتے تھے اور قرآنوں کو ختم کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک اور بھی کام تھا ان کا. وہ کیا کام تھا؟ اس کام نے ان کو جو ہے ولایت عطا فرمائی. وہ ہم نہیں کرتے. بس فرق یہ ہے، رمضان ہم نے بھی گزارا، رات کو ہم بھی جاگے، اور جناب لیلۃ القدر ہم نے بھی منائی، ہم نے بڑے بڑے کام کیے. لیکن وہ جو کرتے تھے سب کچھ کے ساتھ ایک کام کرتے تھے، ہم وہ کام نہیں کرتے. وہ کیا کام تھا؟ جب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو صبح اٹھ کے کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. جب وہ رمضان کے اندر اعتکاف کرنے کے بعد باہر نکلتے تھے تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے تھے، رزق حرام نہیں کماتے تھے. چھوٹی سی بھی کسی کا دل توڑنا ان کے لیے قیامت ہوتی تھی. قربانی دینے میں کوئی دریغ نہیں کرتے تھے. ہم سارے دن مسجدوں میں بیٹھے رہیں، باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کریں گے تو کسی کی غیبت کر دیں گے، کسی جھوٹ بول دیں گے، کسی سے ظلم کر دیں گے، کسی کو گالی دے دیں گے، کسی کے بارے میں برا سوچ لیں گے، کسی سے حسد کر لیں گے، کسی سے چغلی کر لیں گے. دیکھا فرق؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ کام نہیں تھا، عبادت وہ بھی کرتے تھے لیکن اس کام کے ساتھ نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ولایتیں دی ہیں، جو مقامات دی ہیں، وہ اخلاق حسنہ پر دی ہیں، عبادت پہ نہیں، جاگنے پہ نہیں. اصل میں جو ان کو اتنے مقامات عطا فرمائے گئے ان کے اخلاق پر دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو دوستی کا معیار ہے، اپنے قرب کا جو معیار ہے، اپنی محبت کا جو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے، بہترین اخلاق، خوبصورت اخلاق. پھر عبادت دوسرے درجے میں آتی ہے. عبادت بڑی چیز ہے، یہ نہیں عبادت نہیں، خالی اخلاق سے کام نہیں بنتا نا، اللہ کے حکم بھی تو ماننے پڑتے ہیں نہیں. لیکن آج ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ہے عبادت، ولایت ہے، بس اسی پہ کام چل جائے گا، اسی پہ زور مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، کوئی خواب نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کسی بات نظر نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ نماز ہم نے پڑھی، ساری رات تہجد پڑھا، تہجد پڑھ کے باہر نکلے، اسی کی غیبت کر دی، ساری کی ساری اس کے خانے میں چلی گئی، ٹرانسفر ہو گئی، جھوٹ بول دیا چلی گئی، ظلم کر دے چلی گئی، فساد کر دے چلی گئی. گھری سے معاملات، معاشرات، یعنی یہی ہمارے جو ہیں کاروبار، یہی ذریعے ہیں ہماری عبادات کو اللہ تک پہنچانے کے. یہ عبادات اللہ پاک نے بھی دی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرف بہت زور لگاتے ہیں. اور جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہی عبادت کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے وہ جہاں اتنے مقام پہ پا گئے، یہ سوچتے تھے نا آج تک. لیکن سوچیں آپ، یہ بات نہیں. کسی بھی اللہ کے ولی کو آپ دیکھیں ان کی زندگی کے اندر سب سے بہترین جو آپ کو اٹریکشن دے گا، سب سے بہترین چیز آپ کو اٹریکشن دے گی، جس پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلیں گے، ان کا اخلاق ہوگا. میں اپنے حضرت کو بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے میرے لیے تو وہ کتب غوث ابدال سبھی ایک جو اس کا شیخ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے لیے، اور تھے بھی واقعہ اتنے درجے کے بزرگ تھے کہ شاید اب زمانہ ایسا بزرگ نہ پیدا کر سکے. اور ایک تو واقعہ ذہن میں ہے، ان کی ساری زندگی کی نوری ہے الحمدللہ، کہ پتہ لگتا تھا آدمی کا. سخت سردی کا زمانہ تھا، ہمارے یہاں سردی بہت سخت پڑتی ہے، ہمارے علاقے میں بہت سخت سردی ہوتی ہے. وہاں پہ سردی کے انتظام تو نہیں ہوتے، کوئی ہیٹر شیٹر. تو یہاں سے کوئی ساتھی ہمارے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے چلا گیا اچانک پاکستان سے، ان کی خانقاہ میں. تو صبح کے وقت 3-4 بجے خانقاہ کھلتی تھی، وہاں پہ درویش آنا شروع ہو جاتے تھے، اپنے ذکر اذکار پہ لگ جاتے تھے، مراقبات پہ لگتے تھے. پہلے وقت میں وہاں فجر ہوتی تھی، حضرت ہی پڑھاتے تھے، تو کیونکہ وہاں صبح کا مراقبہ 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ہوتا تھا حضرت کا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کتنے 2 گھنٹے چلے گئے. الحمدللہ سخت سردی میں بس وہ ٹاٹ سمجھتے ہیں، وہ لٹکا ہوتا تھا
اندر چٹائیاں ہوتی تھیں اور کچھ نے کمبل، کسی کے پاس کمبل بھی نہیں تھا، فقیر ماں بیچاروں کے پاس چادر بھی نہیں تھی توڑنے کے لیے، اتنی سخت سردی کہ آپ ہاتھ اپنے اس سے نہیں نکال سکتے تھے، کچھ بھی سردی نہیں. تو الحمدللہ جو حضرت بس ایسے کر کے مارتے تھے چادر فجر کے بعد، بس ایسے موڑے اور یہ مارا اور گئے. پھر 2 گھنٹے پھر جب سورج نکلتا تھا تو اس کے بعد پھر شراب پتہ چلتی شراب. تو الحمدللہ اس طرح کی مراقبات اللہ نے ہمیں توفیق دی کرنے کی، بڑا شکر اللہ کا فضل ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھایا. تو وہ صبح کی پہنچا سفر کرتا ہوا پنجاب سے شخص ساتھی، اور جانے کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ پنجاب سے جب آپ اسی جگہ ان جگہوں پر جائیں نا تو وہ فورن کنٹری بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل بلوچستان میں علاقہ ہے، وہاں کی تہذیب مختلف، سب چیزیں مختلف، تو ظاہر سفر لمبا اور ہر چیز عجیب ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ آیا تو وہ پنجاب سے آیا تھا لڑکا، تو ڈھونڈتا پہنچ گیا خانقاہ کی طرف، اور پہنچ کے جناب تو اس نے دیکھا اب 2-2:30 بجے تھے، 2 بجے ہوں گے، دروازہ کھلا تھا خانقاہ، ہو گیا تھکا ہوا تھا، تو اسی حالت میں کوئی کپڑے اس کے پاس خاص نہیں تھا، اندر کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، صحن کھلا ہوا تھا، تو صحن کے کونے میں اس نیند ہے، وہیں لیٹ گیا. حضرت رحم اللہ 2-2:30 بجے 3 بجے تقریباً تشریف لائے، تو ان کے پاس ایک کمبل سا ہوتا تھا، سخت سردی تھی، تو اندر آ کے دیکھا کہ مسافر اور لیٹا ہے، تو کمبل اتارا اپنا، اتنے ضعیف آدمی تھے، اتار کے اس کو دے دیا، خود سردی میں بیٹھے رہے پورا صبح تک. انہوں نے کمبل اس سے نہیں لیا، مانگا بھی نہیں. سردی کے اندر کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. ایک واقعہ ایسا تھا کہ بھئی اسی طرح بہت سردی رات تھی، میں خانقاہ میں تھا، عشاء کے بعد بیٹھا تھا، ایک شخص حضرت کا خاص تو نہیں تھا، مریدوں میں سے تھا، تو وہ ایسے آتا تھا، عجیب آدمی تھا. 2-2:30 بجے مطلب رات کے کوئی آخری بس سے وہ آیا تھا، اور بجے ہوں گے شاید 11 بجے ہوں گے اس وقت. تو میں اس وقت خانقاہ میں تھا، اکیلا ہی تھا، سردیوں کی سخت راتیں تھیں. تو میں نے دیکھا یہ کدھر آ گیا مولوی، تو مولوی شفیع کہتے تھے اس کو، تو بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا جناب تو حضرت کے گھر سے اتنا بڑا پیالہ سفید گرم گرم روٹی ہیں اس کے لیے، رات کے تقریباً 11-12 بجے. تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت کا تو کھانے ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، ان کے پاس تو کھانا اپنا ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، پتہ نہیں کتنے دن سے فاقہ ہوگا ان کے گھر، تو چولہا چلتے ہی نہیں دیکھتے ہیں وہاں. تو کہنا نہیں ہمارا حضرت ہمارا مزاج پہچانتا ہے. تو میں سوچا بھائی ہوگی کوئی دہی وغیرہ روٹی کھا رہا ہوگا. تو میں نے کہا جی ایک نوالا مجھے بھی دے دیں تو برکن. کہتا نہیں آپ نہیں کھا سکتے. میں کہا جی مجھے دے دیں کہ دے دیں. خیر میں نزدیک جا کے ایک نوالا جو لیا تو بالکل خالص ملائی تھی، وہ ملائی. تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں کہا مولانا اتنی تکلیف دی آپ نے حضرت کو، یہ کہاں سے لائے ہوں گے، یہ روٹیاں کیسے بنائی ہوں گی انہوں نے؟ ان کے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پتا تھا بالکل فاقے ہوتے. تو کہنے لگا نہیں ہم ان کو پتا ہے ہم ملائی کھاتے ہیں صرف. تو پتہ نہیں کس جگہ سے حضرت جا کے اس رات کو خریدی ہوگی اس کے لیے. پتا تھا کہ یہ آدمی ملائی کھائے گا، میرا مہمان ہے، تو وہ ملائی لے کر آئے اس کے لیے، روٹی نہیں کہنا بنوا کر لے کر آئے، اور خود فاقے سے تھے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کسی بھی آپ اللہ والے کی زندگی کو دیکھیں، تو جب آدمی اس طرف جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت جو ہے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا ہے. وہ جو اخلاق ہیں ان کے بلند ہیں، ان کے اندر قربانی ہے، یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. تو حقیقت یہ ہے. ہماری محنت کا رخ جو دوسری طرف چلا جاتا ہے اور پھر زندگی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. اور جس وقت وہ انسان قبر میں جاتا ہے تو اتنے حساب دینے ہوتے ہیں، اس نے وہ گمنڈ کرتا ہے کہ میں تو اتنی عبادت کر کے آیا، اتنی محنت کی ہے. نمازیں دیکھتا ہے، اپنے روزے دیکھتا ہے، اپنے حج دیکھتا ہے، عمرے دیکھتا ہے، اور قبر میں جو حقیقت کھلتی ہے، اور جب ان گناہوں کو دیکھتا ہے جو جھوٹ کے گناہ تھے، جو غیبت کے گناہ تھے، جو حسد کے گناہ تھے، جو ظلم کے گناہ تھے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے گناہ تھے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں ارے یہ کیا ہوا، میں کس دنیا میں آ گیا. بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھیں اور آپ کسی کے لیے ظلم کریں تو اس نماز سے آپ کا وہ گناہ ختم ہو جائے گا؟
نماز پڑھنے کے بعد نمازی کا گناہ ختم ہوا کہ آپ نے نماز ادا کر دی، اب نماز کا آپ کا گناہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن نماز کے بعد اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ حق مارا ہے، چھوٹا سی کوئی بات ہے جو غلط ہے، تو وہ کیسے، وہ کہاں گیا، وہ کدھر گیا، وہ جھوٹ کہاں گیا، وہ فراڈ کہاں گیا، وہ حرام کہاں گیا؟ وہ تو ختم نہیں ہوا نماز سے، وہ تو ذکر سے ختم نہیں ہوا۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ کہاں ختم ہو گیا؟ وہ تو ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائی مجاہدے کا رنگ ہمیں گھوم جانا چاہیے پھر دوسری طرف۔ بچے یہ فرائض ہی ادا کر لیں، تہجد نہ پڑھ سکیں نہ پڑھیں، راتوں کو نہ جاگ سکے تو نہ جاگیں، 10 قرآن ختم نہ کر سکیں تو نہ کریں، 10 عمر حج نہ کریں، لیکن ایک چیز کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی سے ظلم نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ ہے اصل چیز۔ ادھر زور نہ لگائیں، ادھر زور لگانا چاہیے اس طرف، کیونکہ اس سے بچت ہوگی نہیں کہیں بھی۔ یہ تو وہ ہے کہ جس سے ہم دشمنی کر رہے ہیں وہی دشمن ہمارا سب کچھ مال لے کے چلا جائے گا۔ چاہتے ہیں بھائی اس کو ختم کرنا یا نہیں؟ ہے کیونکہ اصلاحی مجلس کہا جاتا ہے اس کو، کہ میں اپنی اصلاح کرنے آیا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو یہ ہے اس کا ایک بڑا قیمتی نقطہ کہ ہمیں الحمدللہ عبادت اللہ سے توفیق دینے کا، لیکن اس طرف کبھی دھیان بھی غور ماریں۔ یہ باری نہیں، کم ٹو ہاؤس، اپنے گھر میں دیکھیں، گھر میں آ جائیں، بچے سے کیا اخلاق ہے آپ کی بیٹی سے آپ کا کیا اخلاق ہے، آپ کا بہن کا آپ کے ساتھ کیا اخلاق ہے۔ اور پھر تو وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ کو اور آپ کی بیوی کے ریلیشن کیسے ہیں، آپ کے اندر گھر میں ماحول کیسا ہے۔ 99% ہمارے گھروں میں ٹینشنز ہیں، 99%، 1% میں میں پتہ نہیں کم کر رہا ہوں، 99% بیوی سے لڑتی ہے، ہم بیوی سے۔ یہ تو ایک جو تمہیں نیچے سے لیا ہے نا، تو جو مین چیز ہے میاں بیوی، اس کے ساتھ پھر ہمارا فیملی کلچر، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ساس بہو، بہو ساس، اور سسر بہو، اور جہاں نندیں، یہ جہاں ہمارے کلچر میں چلتی ہیں۔ مجھے وہ کہ ایک گھر دکھا دیں ایسے، مسلح بڑے بڑے رنگین ہوں گے، جان نمازیں بڑی بڑی ہوں گی، تسبیحیں لٹکی ہوں گی، قرآن پڑھے ہوں گے، اور سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن سبحان اللہ گھر میں آپ جھانک کے دیکھیں اس میاں اور بیوی کے دلوں میں کیا ہے، سوچیں آپ کہاں کی یہ۔ اور ہم عبادت ہر آدمی، میرا بھی یہ ہے، آپ کو یہ کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، یہ سارا ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، یہی دعائیں مانگتے ہیں، یہ کر لے۔ لیکن اس طرف کبھی جہاں یہ کچھ نہیں ہمارے کو، ایک ہم نے نماز پڑھ لی، ایک ہم نے چلہ لگایا ہے، ہم جناب ایک تبلیغ میں چلہ لگایا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے بہت کام کر لیا، قرآن پڑھ لیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، شام کو عشاء کے بعد بڑے غرور سے جائیں گے، کھانا لے آ بھائی، کیونکہ بہت بڑا کام کر کے ہے، وہ ریٹائر ہو گیا، بڈھا، تم کام ہے اور کیا کرنا ہے، مسجد کارپیٹ توڑنے اور تم نے وہاں کیا کرنا ہے۔ جوانی میں کہا تھا کتنی دیر بیٹھتا تھا، کیا آسان کر دیا مسجد میں بیٹھ کے، اس میں بھی نقطہ بازی، ادھر انگلی ادھر انگلی، یہ کر فلاں کر، وہ بتی چھیڑ، اس کو چھیڑ، اس کو چھیڑ۔ برا نہ ماننا میری بات کا، یہ میں آپ، کیونکہ ہم تو ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جہاں ہم نے بھی اصلاح کرائی، تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے، تو آپ میرے پاس ہیں تو میں بھی پھر ایسی باتیں کروں گا، کیونکہ انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ تو ایسے مسجدوں کو کارپیٹ خراب کرنے سے کیا فائدہ، کیوں وقت ضائع کرتے، کیوں دھوکہ دیتا ہے انسان اپنے آپ کو، مجھے بتائیں کیوں دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے، تم اتنا آسان دین ہے۔ اللہ کی دوستی، جو کہتا ہے کہ میں قرب الورید ہوں، میں تو تیری شہر سے بھی قریب ہوں، اس سے دوستی نہ ہو، تعجب کی بات ہے۔ آج تو یہ ہے کہ آپ لاکھوں میل دور ہے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹویٹر ٹیلی فونوں پہ، اس سے آپ دوستی مان لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اور اتنی پکی دوستی ہو جاتی ہے کہ جو ساتھ رہنے والے کی دوستی ہوتی، جو آپ ہزاروں میل بیٹھ کے آپ دوستی کر رہے ہیں ویٹ سے اور یہ میسیجز وغیرہ سے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، دیکھ بھی لیتے ہیں آج کل تو، سنا ایک دوسرے کو، اس میں بھی چل جاتا ہے کام، ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ بھائی اللہ تو کوئی شاید ایک سے بھی قریب ہے، تو اللہ سے دوستی نہیں ہوگی،
وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں ایسی ہیں، عبادت ضائع کی، نماز ضائع کی، صلات کا جاگنا ضائع کیا، کسی گھر میں کبر گھسا ہوا ہے، کسی میں تکبر گھسا ہے، کسی میں عجب گھسا ہوا ہے، کسی میں کچھ گھسا ہوا ہے، ہزاروں قسم کے پرابلم ہمارے دلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نکلتے ہی نہیں. یہ کیوں ہو سکتا ہے نہ نکلے؟ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی عبادت بتاتا ہوں، قسم کھا کہتا ہوں کہ سارے کے سارے نکل جائیں گے. وہ کھاتا ہے قسم، کیونکہ میرے آقا نے بھی قسم کھائی تھی تو میں بھی قسم کھا رہا ہوں. نکلیں کیسے نا؟ فائدہ کیا آپ کا یہاں آنے کا، میرے یہاں بیٹھنے کا؟ ذکر کرنے تو نہیں ہے، ہم تو اصلاح کے لیے ہیں. اللہ پاک ہمیں جب ہماری اصلاح ہوگی، جھوٹ نہیں نکلے گا تو ذکر فائدہ دے گا نا. یہ نہیں جب یہ کنیکشن ملے گا، یہ ٹیوب میں آپ جتنی بھی لگا دیں، باہر میٹر لگے گا تو لائٹ آئے گی اس میں. جب میٹر نہیں لگے گا تو لائٹیں کیسے آئیں گی؟ تو اصل میٹر تو انسان کا اخلاق ہے. جب نہیں ہوگا تو جب تک ہماری نمازیں کیا چمکیں گی، ہماری عبادت کیا چمکیں گی، ہمارے اعتکاف کیا چمکیں گے؟ ہے کتنا مشکل کام ہے. معاشرہ بنانا ہے ہم نے، اپنے معاملات بھی ہم نے بنانے ہیں، گھر بھی اچھے کرنے ہیں، کاروبار بھی صحیح کرنے ہیں، جھوٹ بھی نہ ہو، غیبت نہ ہو. ایسی نماز پڑھیں نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ حسد ہو، نہ برائی ہو سکتا ہے؟ اٹس پاسبل. اللہ نے کہا ہے ناممکن کیسے ہے؟ ہاں اتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہے پیچھے سے. انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں دیکھیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسہ بیدہ، میں نے جو قسم کھائی ہے تو اللہ کے نبی نے بھی قسم کہی تھی، جس کے ہاتھ میں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بات کی. اور انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، بالکل قسم کھا کے گئی، لا یمن عبد، کوئی مرد کوئی عورت مومن ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے کہا. بھلا یہ تو بہت بڑی چیز ہے. آنکھ کھل جاتی ہے آدمی جو اصل دین پتہ لگتا ہے. کھلی ہیں نا آنکھیں؟ ہاں قبر دیکھنی چاہیے غور سے. ان پہ گھمنڈ نہ کریں، یہ بات آج ہم کر رہے ہیں. لا یؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبدو، کوئی بندہ کوئی بندی جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتی، ایمان والی نہیں ہو سکتی. جب ایمان والی نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا؟ اور کیا ہے؟ یومن نماز ہی پڑھتا ہے، ایمان والا نماز ہی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، صدقے بھی دیتا ہوگا، جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن ایمان والا. لا یؤمن، مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی، وہ انسان بے شک چاہے نماز پڑھے چاہے کچھ کرے، نہیں ہو سکتا. حتیٰ اب وہ علاج آ رہا ہے، وہ میں آپ کو عبادت بتانے لگا ہوں. اگر یہ عبادت ہم کر لیں، اللہ کے فضل سے سارے گناہ نکل جائیں گے. کیا کہا؟ حتیٰ نہیں ہو سکتا کوئی مرد جب تک کہ یحب الاخی ما یحب النفس. سبحان اللہ. یہ جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند نہ کر لے. اتنی سی عبادت ہے، صرف اتنی سی عبادت کہ جو انسان اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے، جب تک دوسرے کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے، وہ انسان کیا ہے؟ مومن. بے شک نمازیں پڑھے، بے شک کھانا کھاوے چڑھے. کس کے زبان سے نکل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی بات تو کہہ دی، ختم. آئے اب معاشرے کی طرف، اس عبادت کو دیکھتے ہیں. کیا ہے کہ بھائی جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ کس کے لیے پسند کرو؟ عابد کے لیے، زاہد کے لیے، شیل کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، دشمن کے لیے، دوست. یہ اسلام ہے جس کو آج بدنام کر دیا ہم نے. کہتے گندے گندے نام آگے اسلام پہ. پوری انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے. یہاں کوئی تشخیص ایسی ہے ہی نہیں. انصاف کے معاملے میں، رحم کے معاملے میں، کسی معاملات میں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پہ یہ نہیں کہ غیر مذہب ہے، یہ فلاں یہ فلاں، کوئی تخشیش نہیں ہے. پورا انصاف ملتا ہے اس کو اسلامی دنیا کے اندر، اسلام شہر کے اندر، اسلام ملک کے اندر پورا انصاف ملے گا. پوری بات ہوگی، پوری گارنٹی ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی، جان کی، مال کی، اولاد کی پوری حفاظت کی جاتی ہے. اس کی وہی سزا اس کو ہوگی جو ایک مسلمان نے سزا دی ہے، جرم کیا ہے تو جو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو اس نے اس کا زیادتی کی ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. دبا دیا ہم نے اسلام کو، بالکل خود بھی بھول گئے، لوگوں کو بھلا دیا کہ اسلام کیا چیز ہے. جب کوئی لوگ ایسی باتیں سنے تو
بھاگے نا اسلام کی طرف. یہ اسلام پورا انصاف. ایک طرف مسلمان ہے, ایک طرف دوسرے مذہب کا, کسی مذہب کا بھی آدمی ہے, بت پرست ہے, کچھ ہے, دونوں انصاف ہوگا کہ زیادتی اس نے کی ہے, اس نے کی ہے. اگر مسلمان نے کی ہے تو اس کو ویسی کوڑے پڑیں گے, وہی سزا ہوگی جو اس کو ہونی چاہیے تھی. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ غیر مسلم ہے, اس کو جناب پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظلم کا نام ہی نہیں, فساد کا نام ہی نہیں, قتل کا نام ہی نہیں, خون و غارت کا نام ہی نہیں ہے اسلام کے اندر, تصور بھی نہیں ہے اس چیز کا. وہاں تو صرف جو نام ہے اس کا امن نہیں, اور امن سکون ہی سکون, شانتی شانتی ہے. دیٹس دا اسلام. اور جو اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ولی ہیں. الحمدللہ جو اس اسلام کو کرتے ہیں وہ ولی ہیں. بھلے ولی کیا, اللہ کی نعمت ہے, وہ ایمان والا ہے, وہ ایمان والی عورت ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں آج کل, دیکھیں حدیث بتا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ جو یہ فساد مچاتے ہیں, جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں, جو لوگوں کو ختم کرتے ہیں, نام اسلام کے لیتے ہیں, مسلمان کا, اللہ کی لا یوں مسلمان ہی نہیں ہے وہ لوگ. سبحان اللہ. حدیث کہہ رہی ہے حدیث, میں تو نہیں کہہ رہا. اللہ نے کہتے ہیں مسلمان کیسے ہو سکتا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں اس کو مسلمان؟ یہ زیادتی ہے. نہیں تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان ہے. جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان کہیں. صحیح بات ہے نا, تو ہونا چاہیے نا بات. یہاں سے ہونی چاہیے نا یہ باتیں, ادھر سے نمبر سے باتیں نکلنی چاہیے. میرے بھائیو کیا بات ہے, میں کہ ایک کام انسان کر لے, ایک عبادت ہم کر لیں اگر, کہ ہم وہی چیز پسند کریں اپنے لیے جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آئے ہم ایک ایک سیکٹر پہ جا کے اس حدیث کو اپلائی کریں. بس جی گناہ مجھ سے نکل نہیں رہا جناب, آنکھوں میں گناہ نہیں ہو رہا, زنا ہو جاتا ہے جناب, لڑکیوں کو دیکھتا ہوں, عورتوں کو دیکھتا ہوں, کم بیک آؤ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. کہ اگر تیری اس کی جگہ تیری بہن ہو اور کوئی آدمی اس کو تک رہا ہو, تو پسند کرے گا؟ نہیں جی. کبھی تو کیوں کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اس حدیث پہ آپ عمل کریں, آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کسی ماں کو دیکھ رہے ہیں, کسی بہن کو دیکھ رہے ہیں, آپ وہیں رک جائیں. میں جو یہ لذت لے رہا ہوں اس کے دیکھنے, اگر اس کی جگہ میری ماں بہن ہوتی, کیا تو یہ پسند کرے گا کہ وہ آدمی اس کو دیکھے؟ نہیں جی. تو پھر تو کیوں کرتا ہے؟ چھوٹ گیا نا گناہ. بس ایک عمل کر لیں. اچھا آپ نے کسی کو گالی دی, او فلاں فلاں, رک جائیں کہ اگر تجھے کوئی اس طرح گالی دے تو پسند کرے گا؟ جی نہیں. تو اس کو گالی کیوں دیتا ہے؟ گالی چھوٹ گئی. ظلم کرنا, کوئی بھی گناہ انسان کرنے کھڑا ہو کسی کے ساتھ, تو پہلے اپنے آپ پہ سوچ لے کہ تو پسند کرتا ہے, اور کہیں نہیں پسند کرتا, تو پھر کیوں کرتا ہے؟ چھوٹا یا نہیں چھوٹا؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو ادھر سے کیا آ رہا ہے؟ وعید کیا آ رہی ہے؟ لا یمن. تو اگر یہ پسند کرے گا کہ تو دوسرے کو تو گالی نہیں دے رہا, اپنے تو پسند نہیں کرتا, تو پیچھے سے کہا جائے لا یمن, تو تو مومن اٹھے گا نہیں, لپیٹ لے اپنی عبادات کو, اٹھے گا نہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, گھر کے اندر جو بتا فساد جو ہو رہے ہیں, آ جائیں میاں بیوی بھی آ جائیں, آپ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں, آپ اونچا بول رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, رک جائیں. کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اس کی جگہ تیری کوئی بہن ہو اور وہ بہن کسی گھر کی گئی ہو اور اس کے ساتھ اس کا خامد یہ کام کرے, اس کو بالوں سے پکڑ کے مارے, اس کو گالیاں دے, اس کے ساتھ زیادتی کرے, اس کو کھانا نہ دے, اس کے ساتھ وہ کام کرے کہ جو اس کے کرنے کے استاد نہیں ہے, وہ نہیں کرنا چاہتی, تو جانتے اس کے ساتھ دوسرا ظلم کر رہا ہے, تو مجبور کر رہا ہے نہیں تو یہ کام کر, تو یہ کام کر. کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ کرے گا نہیں. تو کیوں کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ہو گیا ٹھنڈا معاملہ. بیوی آ جائے, بیوی جب اپنے خامی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے کسی معاملات میں, کھانا بند کر دے, فلاں کر دے, یا اور بدتمیزی کرنے لگے, تانے تشنی کرنے لگے, لڑائی کرنے لگے, کچھ ایک منٹ سوچ کہ اگر تیرے بھائی کی بیوی ایسی ہو اور وہ تیرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کرے, وہ یہ کام کر رہا ہو, تو بھاگے گی نہیں تعویذ لینے کے لیے, گنڈے لینے, میرے بھائی کو بچا لو, میرے بھائی کو بچا لو. یہ عورت اس کو ظلم کرتی ہے, ہزاروں لوگ آتے ہیں میرے پاس کے ساتھ ہیں. اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتا آدمی کہ تو جب یہ کام کر رہا ہے تو یہ پسند کر رہا ہے؟ جی نہیں, بری بات ہے, میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا. ڈونٹ ڈو اٹ. نہیں پسینہ آ جائے گا اس کو, میں کیوں اسی وقت مصلحت ہو, دونوں میں دوستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. اسلام عجیب چیز ہے. دیکھیں سانس آ جائے, سانس بڑی خطرناک چیز ہے. اس نے پیترے مارنے کسی نہ کسی انداز سے کام کو دکھا دیا اس نے اپنا. ظاہر ہے وہ بیٹا ہے, وہ کیا کرے,
وہ عورت غیر ہے، وہ کیا کرے؟ اس نے کہنا یہ کر، یہ ہے ہمارا سلسلہ ہے نا. اور موسٹلی جانتے ہیں وہ کہ میری ماں کا زیادتی ہے. اور ایک ہے نا ایک بڑی بھی کیوں لڑ رہی ہے کہ یہ آٹے گوندتے ہل کیوں رہی ہے. ساس تو یہ بھی نہیں پسند، آٹا گوندتے ہلے گی کہ نہیں کیوں ہل رہی، بس اس کو مار. جب کوئی بہانہ نہیں ملتا نا تو یہ بہانہ نکل آتا ہے. یہ ایک نیچر. اب کیا ہے؟ اب اس کو سوچنا چاہیے ساس کو کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہو اور اس کی ساس یہ کر رہی ہو، اس کو تنگ کرتی ہو، اس کو ناجائز کام لیتی ہو، جو اس کا کام نہیں کرتا اس کو زیادتی کرتی ہو، تو پسند کرے نہیں میں تو نہیں کروں گی، تو کیوں کرتی ہے؟ ورنہ تیرے ساتھ ہوگا تیری بیٹی کا، ختم ہو گیا معاملہ. ایک ایسی یہ حدیث ہے معاشرے کی کسی بھی چیپٹر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، ایک ہی حدیث نے پورے معاشرے کو بنا دیا. یعنی اتنی بڑی قسم کھا کے، یعنی اب کتنی اہمیت ہوگی ہمارے معاشرے اس اخلاق کی، ہمارے مذہب میں. یعنی اس وقت کیا نبی ذہن میں بات نہیں کہ یہ تو حج بھی کریں گے، یہ تو عمرہ کریں گے، یہ تو زمزم پئیں گے، یہ تو جناب فلاں حرکتیں، ان کی شکلیں بھی ہوں گی، ان کی صورتیں بھی ہوں گی، قرآن بھی ہوں گی، ان کی مسجدیں بھی ہوں گی. یہ سب کہاں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے، جب آپ یہ فرما رہے تھے؟ والذی کے قسم کھا کیا تھا، والذی نفسی بیدی، قسم کھاتا ہوں ذات کے ہاتھ میں جس میں جان ہے. نہیں ہو سکتا مومن، عورت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس بیلنس پہ نہیں آ جائے گا. وہ کسی کی زیادتی کرنے سے پہلے خود سوچے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے کسی کے مال کیوں کمایا، میں نے حرام کیوں کھایا، میں نے جھوٹ کیوں کیا. ملکوں میں آ جائے، ممالک کے اندر آ جائے. یہ کہاں کسی ملک میں بھی نہیں کہ آپ کسی ملک میں جا کر بے ایمانی کریں، کہیں نہیں. کسی معاشیات میں آپ بے ایمانی کریں، کہیں ٹیکس، کہیں یہ کون کہتے ہیں مذہب ہمارا کہ ٹیکس کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ. اگر ان ٹیکس جو کچھ بھی ان کے ملک میں جو ان کا قانون وہ کریں گے، آپ کو اس قانون میں چلنا پڑے گا. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ کے کوئی پیسے کھائے پسند کریں، آپ ان کے پیسے دبائے بیٹھیں. سوچیں نہیں کیا ہو گیا؟ لا یومن. اگر اس پہ ایک نظر مارے نا تو لگتا ہے یہی ہے نبی اس قسم پہ یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک کیا -1% مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا معاشرے کے اندر. چلو دھاک کے دیکھ لیں پوری دنیا اسلام کے اندر. اور یہی وجہ ہے فساد کی. بعض لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یار آج پتہ نہیں کیا بات ہے، دیکھیں جی 10 20 25 لاکھ تو ہوگا نا حاجی اللہ کے فضل سے، ہوگا نہیں ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک. وہ تو اتنے کریم ذات ہے کہ مجھے واقعی یاد آ رہا ہے، لبیک بات یاد آ گئی. ایک بزرگ تھے تو وہ انہوں نے احرام باندھا مدینہ منورہ سے، احرام باندھ کے انہوں نے ایسے، حج کا زمانہ تھا تو کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک الحمد والنعمت لک. بڑی تسبیح. اوپر سے آواز آئی لا لبیک، بھگ جاؤ، میں قبول نہیں کرتا. ساتھی جوان بھی کھڑا تھا، اس نے بھی یہ آواز سن لی لا لبیک، چل ہم نہیں قبول کرتے اس چیز کو. تو انہوں نے احرام باندھ کے تیار جانے کے لیے. وہ کہتا بزرگو میں نے سن لی آواز جو اوپر سے آپ کے لیے آئی تھی، اب کیوں شور مچائے جا رہے ہیں؟ اب جائیں گے ضعیف ہیں، اتنا لمبا سفر کریں گے اور دھکے کھائیں گے. یہیں سے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تیرا حج قبول ہی نہیں کرنا، حج کرنے کیا جا رہے ہیں، ٹک جائیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. کہتا بھائی تم نے تو آج سنی یہ آواز پہلی دفعہ، میں تو 60 سال سے آواز سن رہا ہوں. سبحان اللہ. 60 سال سے مجھے یہ آواز آتی ہے، میں احرام باندھتا ہوں 60 سال سے یہی بات لا لبیک، جا تجھے قبول نہیں کرتے ہم. تم تو پہلے دفعہ سن کے بھاگ گیا، میں تو 60 سال کے سن رہا ہوں. تو مجھے بتا اگر اس کے دربار پہ نہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ وہ کتنی دفعہ کہتا ہے لا لبیک، لیکن میں جاتا ہی رہوں گا دیکھ کیا ہے. ادھر سے پھر آواز آئی کہ جا ہم نے 60 کے 60 حج تیرے قبول کر لیے. ایسی ذات ہے وہ تو دور ہے ہی نہیں. آج ہم نیت کر لیتے ہیں اسے ایک ہی حدیث پہ کرنے کے لیے کہ ہمارا معیار زندگی ہو جائے گا، ہم اپنے ہر بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں گے، اپنی زندگی کا معیار بنا لیں گے کہ ہمارے وہی چیز پسند ہوگی جو دوسروں کے لیے پسند کریں گے. سب سے بڑی عبادت ہو جائے گی الحمدللہ، اور دین نکھر جائے گا ہماری زندگی کا. اللہ پاک ہمیں سچے دین صحیح دین کے قدم سے فرمائے اور ظاہری عبادات کے ساتھ
یہ جو ہے نا اندر کی چیزیں، اندر کا انقلاب، جب تک یہ نہیں آئے گا نا، ایسے ہی تھوڑی لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور اتنی جا کے محنتیں کی ہیں اور جا کے بیٹھے ہیں اور ساری راتیں لگائی ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے فاضل، اور جاتے تھے سیدھے جا کے جوتوں میں بیٹھتے تھے، خدمتیں کرتے تھے، تب جا کے زندگی بدلتی ہے انسان کی۔ ان مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں بنتا کام، دل نہیں بدلتا ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اخلاق کی، اور سے سنیں، اگر یہ اخلاق کی عبادت کرنا چاہتی ہیں تو اس کا تو مصلی بھی دوسرا ہے، اس کی نیت بھی دوسری ہے، اس کے سجدے بھی دوسرے ہیں، اس کے رکوع بھی دوسرے ہیں، اس کے امام بھی دوسرے ہیں۔ ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے انسان کو۔ جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، بختے ہیں، اذان کی آواز میں مسجد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عبادت کرتے ہیں، ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس عبادت کو اگر کرنا ہے ہم نے، یہ عبادت ہم میں آ جائے، جیسے میں نے ایک بات بتائی ابھی تو ہم نے اخلاق کیا، یہ ہمیں عبادت آ جائے، اس کے لیے رخوں کو پھوڑنا پڑے گا، ان جگہوں پہ جانا پڑے گا، وہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی جس سے یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور وہ کیا ہیں؟ خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کے در ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے محبت کریں، ان کے صحبت اختیار کریں، نیت ایک ہو کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے آئے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے میں اور آپ کیسے نہیں بنتے انسان، بن کے نکلیں گے انسان انشاءاللہ، گناہ ختم ہو جائیں گے، کریں گے کوشش آج سے انشاءاللہ۔ آپ سمجھ جائیں کہ زیادہ نماز پہ زور نہ رکھا کریں، ادھر اندر بھی زیادہ سوچا کریں کہ میں کیا کام کر کے آ رہا ہوں، کس کے ساتھ دیاتی کی ہے، فلاں کیا کی ہے۔ ہمارا تو حساب ہی ہے کہ بہت بڑے پیار سے مل رہے ہیں، یہ ہے جی فلاں اپنے ساتھ والے سے بس جی بڑے وہاں آؤ جی ہمارے گھر بھی آنا، ہم چھوڑ سب کچھ کرتے تھے دل سے، سب کچھ ملنے فلاں ہو رہے ہیں۔ اب آگے بقرعید کا موسم آ رہا ہے نا، اب ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، اب گوشت تقسیم ہو رہا ہے، کہتا ہے یہ سب چیز ہے، یہ چیز ان کو دے دے ساتھ والوں کو۔ گوشت کا وہ حصہ پہنچایا جائے گا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو، کہ جو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، ابھی دیکھ لیں آپ کتنے بڑا مزہ تو یہ ہے کہ ہم سری پسند کرتے ہیں، تو پھر اپنے ہمسائے کو پہلے سری دی جائے، یہ بھی نا تقسیم۔ تو ہم کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، پہلے کہیں گے یار جو فالتو پڑی چیز دے دے، اس پہ آج کل تو مصیبت خانی یہ ہو گئی نا کہ بڑے بڑے چپ وہ آ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پیپرز کیا کہتے ہیں، بیگز آ گئے ہیں اور ریپر آ گئے ہیں، اور پتہ اوپر پھول بھی لگا دیتے ہیں، اور یہ کر کے جو اندر سے کھولتے ہیں تو نکلتے آدھی ادھر کی بوتل ہے، واہ سبحان اللہ، وہ بھی لکھا ہوگا ایکسپائر۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک صاحب دینے ہیں گفٹ، بڑے ہنسی کی بات ہے، تو کہنے یہ آم کا ڈبہ، میں کہ مہربانی آپ رہنے دیں، میں تو آم تو میں کھاتا بھی نہیں ہوں، تو نہیں آم کو ڈبہ، تو میں آم کے لیے میں جو کھول گیا، کہتے 3 میں نے کھا لی ہیں، بس باقی آپ کے۔ بھائی ہمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اندر اتنا دل تنگ ہے اور تھک جائیں گے وضو کر کے پھر سجدے مار دیں گے، اور سجدے مارتے ساتھ والے کو بھی، مطلب جو ساتھ والا بیٹھا ہو اس کی بھی ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، اس سے دوستی یاری کوئی اس سے بھی نہیں ہے نا، اس سے بھی شکوہ شکایت ہو رہے ہوں گے تھوڑے دنوں کے بعد، یہی کرتا ہے یا فلاں کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اس کو دیکھ اس کو دیکھ فلاں کو دیکھ اس کو دیکھ۔ شروع ہوں گے امام سے، یہ دیکھو یار کیسے کھڑا ہے، یہ وہاں سے کرتے کرتے پورے آخری مسئلے تک چلا جائے گا، پھر کہے گا آج باہر نکل گا، پڑا ہے جی ہمیشہ، کھانا لے آؤ، بدلو، قبر آوازیں دے رہی ہے دوستو، فروا الی اللہ، قرآن کہتا ہے بھاگو 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 اصل دین کی طرف بھاگو۔ قسم کھا لی اللہ کے نبی نے، والذی 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 نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں جان ہے، مومن نہیں اٹھو گے، بد اخلاق انسان مومن نہیں اٹھے گا، جھوٹا نہیں اٹھے گا، کسی پہ ظلم کرنے والا مومن نہیں اٹھے گا، نہ عورت نہ مرد۔ گھر میں ہوتا دیکھو تو ان کو سمجھاؤ اللہ کے واسطے، اپنے حقوق دو، ظلم نہ کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور عورتیں خاوند کے ساتھ، خاوند مردوں کے ساتھ، ساتھ سنگ کے ساتھ۔ 4 دن کی زندگی ہے، کیوں دشمنی لیتا ہے آدمی، کیوں فراڈ کرتا ہے؟ اور جب کسی کو دو تو کیا دو؟ جو تمہیں پسند ہے وہ چیزیں دو۔ اب آ رہے ہیں نا بقرعید، دیکھتے ہیں کون کون اچھا گوشت، ٹانگ کا گوشت اس کو دیتا ہے، اور خود جو کھاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلے کا قیمہ بنا کے کھاتا ہے۔ تب تو مزہ آیا نا کہ بھئی پتہ چلا کہ ہاں یہ ہے، الحمدللہ کام ہوا۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق دے.